الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالقرآن وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد الصلاة تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی جس کے بے شمار آگے بننا دالا ثنا جو سراپا احسان ہے حقیقی محسن ہے جو اپنے تمام بندوں کو دنیاوی نعمتیں ایک سے بڑھ کر ایک عطا کرتا ہے، جن کا حق بنتا نہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار لوگوں میں شامل و عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، آسانی کے لیے اور یاد دہانی کے لیے جہاں پیغام رسالت، پیغام وحی کا اہتمام فرمایا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کہیں پر ہر زمانے میں انبیاء کو اس پیغام پر عمل پیرا ہوتا دکھا کر، نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ ہمیں پیغام نہیں ملا، یا جو پیغام ملا ہے وہ انسانوں کے بس سے باہر تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ دو طرح کا اہتمام اللہ نے لازم فرمایا، اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ آپ پر مسلسل وحی اتاری گئی، پیغام آتا رہا، اور سابقہ انبیاء سے مختلف کیفیت میں آتا رہا۔ سابقہ نبیوں کو بسا اوقات کوئی صحیفہ عطا کیا گیا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو کوئی نیا صحیفہ، کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی۔ جو سابق کتاب تھی، سابق صحیفہ تھا، اسی کے مطابق دعوت و تبلیغ کا حکم جاری ہوا، اور لکھا دکھایا دیا گیا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ آپ طور پر گئے اور وہاں 40 راتیں قیام کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے تورات حاصل ہوئی، اور وہ لے کر واپس اپنی قوم میں آئے، اور قوم کو دیکھا اس وقت تک گمراہی کے اور شرک کے اتھاہ سمندر پہ گر چکی ہے، اور ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا چکی ہے۔ تو غصے سے وہ الواح، وہ تختیاں نیچے پھینک دی۔ اس قوم کے لیے 40 راتیں اللہ سے محو کلام رہے، اس قوم کی اس حالت پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ لکھے ہوئے تحریری شکل میں آئے۔ یہاں اہتمام مختلف ہے۔ یہاں پہلی وحی کا وقت ہوا ہے، نازل ہوئی ہے، تو ایک نئی کیفیت کے ساتھ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس پیغام کو وصول کرتے رہے، اور بس اوقات بعض دیگر فرشتوں کے نزول کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ مختلف احادیث یا مختلف پیغام دیگر کچھ معتبر فرشتے بھی لے کر آئے۔ ان کا نام واضح نہیں ہے، ہاں بعض ان کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ فرشتہ زمین پر اترا فلاں پیغام لے کر جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اور یہ کیفیت اتنی بھاری ہوتی، اس قدر بھاری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شدید سردی میں بھی پسینے میں بھیگ جاتے جب آپ پر وحی کی کیفیت۔ مختلف صحابی بیان کرتے ہیں آپ کی اس کیفیت کو، کوئی آپ کے خراٹے لینے کو بیان کرتا ہے، کوئی یہ ذکر کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی
ران یا آپ کی ران اس کی ران پہ تھی اور ایسے لگا جیسے وہ ٹوٹ ہی جائے گی، ایسا بوجھ پڑا۔ سیدہ اسماء بنت یزید کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو ہم آپ کے پاس تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ اونٹنی پر سوار تھے اور ایک طاقتور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وحی کی کیفیت پر پوری نہیں ہوئی، سورۃ الانعام وحی نازل ہو گئی ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا اتنا بوجھ اونٹنی پر پڑ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھاری برکت نہیں تھے، آپ بڑے متناسب جسم والے تھے، لیکن اونٹنی پر ایسا بوجھ پڑا، محسوس ہوتا تھا اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس قدر بوجھ پڑا کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیفیت اتنی بھاری ہے، اتنی مشکل ہے، اور بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے گزرتے، دل میں ایک مرتبہ بھی وہی اترتی رہی، اور اس سے پہلے یہ نظام نہیں تھا اس طرح سے وہی یعنی آیا کرتی تھی وہی کہیں نہ کہیں، لیکن اس تواتر کے ساتھ اور کچھ لکھا لکھایا آپ کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کے دل پر اتارا گیا، آپ کے قلب پر اتارا گیا، اور اللہ اسی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرتا ہے، نظر بھی اعلیٰ قلب، ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے، اور آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت بھی مت دیجیے یاد کرنے کے لیے، اس کو یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر یاد کروانے کے بعد اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ ہمارے حق میں ہے کہ ہم آپ کی زبان سے اس کو کس طرح سے ادا کروائیں گے، اور پھر اس کے اندر جو کچھ اترا ہے یعنی وہ معانی اور مفاہیم کیا ہیں، اس کا بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، تشریح کیا ہے، یہ تفصیل کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے، ہمارا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانا، یعنی قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو اقیم الصلاۃ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو، تو عمرہ اور حج کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنی بار ہوگا، یہ ہم آپ کو بیان کریں گے، یہ اس کا بیان بھی ہم اتاریں گے۔ قرآن کہتا ہے قربانی کرنا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ ان کاموں سے بچنا چاہیے، یہ کام، اس کی تمام تفصیلات، اس کی وضاحتیں ہم آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر اتاریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ اس ساتھ والی چیز کیا ہے؟ آپ پر اترنے والی وحی جو قرآن نہیں لیکن حدیث ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب اپنی خواہشات کے تابع کلام نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے تابع عمل بھی نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے معاملات کو انجام نہیں دیتے، بلکہ آپ وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور قرآن ہی یہ وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وحی کیا ہے اور وحی کس طرح سے ہوتی ہے، خود قرآن ہی وضاحت کرتی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کے لیے جائز ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ سے اس طرح سے کلام کرے، اللہ سے اس طرح سے ڈائریکشن لے، ما سوائے یہ الا وحیا، مگر یہ کہ اسے اشارہ کیا جائے، اسے القاء کیا جائے، اسے الہام کیا جائے، اور بھی برائے حجاب کہ اللہ کلام کرے، اللہ کلام کرے نبی سے برائے حجاب، پردے کے پیچھے سے، سامنے آئے بغیر، چاہے وہ خواب کے ذریعے ہو، چاہے وہ ظاہری دنیا میں ہو، اور یرسل رسولا، یا وہ اپنا قاصد بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ اپنے نبی پر جو اتارنا چاہے، جو بھیجنا چاہے وہ بھیج دے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کس کے ذریعے آ رہا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اور یہ کس کا کلام ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے بولا ہے،
یہ اللہ کا کلام یہ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز کہیں اور سے اٹھ کے آ گئی ہے، کلام ہے اللہ کا۔ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ نے جو اس کی شان کے مطابق ہے ویسے یہ کلام فرمایا ہے، اپنی جو اللہ کی شان کے مطابق کلام ہے اللہ۔ پھر اس کو جبریل نے پڑھا ہے، کس نے پڑھا؟ اور پھر اس کو محمد رسول اللہ نے پڑھا۔ ایسے ہی حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے جبریل لے کر آئے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ کی زبان سے آپ کے افعال و اعمال سے اس کا اظہار ہوا ہے، حتیٰ کہ نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں بنیادی جو تین معروف قسمیں، ویسے تو بے شمار اقسام ائمہ حدیث نے متعارف کروائی، ایک تفصیلی علم ہے حدیث کا، اور ایسی تحقیقات کے بعد کہ دنیا میں کسی اور علم کے لیے اتنی چھان بین، اتنی تحقیقات نہیں ہوئی جتنی محمد رسول اللہ کے قول فعل عمل کے بارے میں تحقیق ہوئی۔ کسی شخص کا، چاہے وہ سابقہ نبی کیوں نہ ہو، کسی کے قول، کسی کے فعل عمل کو اس طرح سے اتنی پرکھ اس کے ساتھ نہیں لکھا گیا، نہیں بیان کیا گیا، اتنے اصول، تحقیقاتی اصول، محققانہ اصول جتنے محمد رسول اللہ کے قول افعال اور آپ کے اعمال کے بارے میں جس قدر تحقیق، جس قدر باریکی کے ساتھ عمل ہوا۔ مثال دیتا ہوں، یہ جو جرح و تعدیل کا علم ہے، کس امام نے اس پر کیا کہا، اور بیان کرنے والوں کا جو علم ہے، یہ جو روایات کا علم ہے، بیان کرنے والے اس میں اسماء ان اشخاص کے نام ہیں جو یہاں سے میں بیان کرتا تو میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس لڑی میں کتنے نام آتے ہیں۔ محدثین نے یہ بھی کر دکھایا کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں اگر 10 نام آئے ہیں، 20 نام آئے ہیں، 30 نام آئے ہیں، 6 نام آئے ہیں، 3 نام آئے ہیں، امام بخاری کی بات ثلاثیات ہے، 3 واسطوں کے ساتھ محمد رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ ان ناموں کی تحقیق ہوئی، ان ناموں پر اس قدر غور و فکر ہوا کہ بیان کرنے والا فلاں 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 شخص ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ پڑھے کہاں سے، جانا کہاں سے، ان سے پڑھنے والے کون لوگ ہیں، ان کی پوری زندگی کا یہ کس نظریے کے حامل و مالک تھے، اس قدر وضاحت کے ساتھ پوری زندگی میں اگر کسی شخص سے جھوٹ صادر ہوا، لکھ کر الگ کر دیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا، کبھی مزاح کرتا تھا، وضع کرتا تھا، لکھ کر الگ کر دیا کہ یہ وضع کرتا تھا، اگر باقی صحیح باتیں بھی کرتا ہے، ایک دفعہ الزام آ گیا دوبارہ اس سلسلہ سرد میں اس کو شامل نہیں کرتے۔ کیوں؟ ادھر سے کہا گیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور دیکھیے قرآن سے زیادہ اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو تو خوب معلوم ہے قرآن کا اختلاف نہیں ہوگا ان سے، یہ حدیث پر اختلاف کریں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام بھی فرما گئے میری بات کو قبول کرنے میں اختلاف کریں گے، میرے پیغام کو لینے میں اختلاف کریں گے۔ آپ نے جہاں بھی بیان فرمایا اللہ کی کتاب کو اور اپنی بات کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی، کسی خوبصورت باتیں کرنے والے کی، کسی خوبصورت نظریات بیان کرنے والے کی، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر دوسری طرف جائیں پیروں کی، فقیروں کی، مرشدوں کی، گدی نشینوں کی، اماموں کی، جن کے قول پر، جن کے فعل پر، جن کے عمل پر، جن کی خاموشیوں پر کوئی دلیل نہیں اتری ہے کہ ان کی خاموشی بھی دین ہوگی۔ کیوں بھائی ہے کوئی؟ میں بات کہتا ہوں، میری بات ہے جب تک وہ دین کے مطابق ہو قبول کرنا پڑے گی، جب تک دین کے مطابق ہو ماننا پڑے گی، اور اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو دین کے مخالف ہو پھر آپ میری ہر بات کو سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ میری بات ہے، حتیٰ کہ دین کی تعبیر کرتے ہوئے میں کوئی بات دین کی
تعبیر کرتے ہوئے اپنے علم کے مطابق کہہ بھی دوں تو آپ پر فرض نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مانیں. میرے مخالف دوسری تعبیر کرنے والا اتنی ہی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر حیثیت رکھتا ہے. آپ ایک ہی مسئلے میں کئی اقوال ہیں مختلف علماء کے، اور آپ کسی کو بھی مان لیں، کوئی آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن محمد رسول اللہ کا قول فعل عمل آ جائے آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا کہا ہوا، آپ کا کیا ہوا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس کو دیکھ کر چپ ہو جائے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی دین ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس معاشرے میں یہ لوگ اس قدر عام ہو گئے اور اتنے جری ہو گئے، سیدھا حدیث کا انکار کرنے لگ گئے، اور یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا اس طرف بھی جاتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کے مقابلے میں اپنے اماموں کو کھڑا کیا، اپنے بڑوں کے اقوال، اپنے بڑوں کی بات کو لے کر آئے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دنیا بھر میں کوئی شخص اتنے تقوی پر، اس حیثیت پر، اس بارسائی پر نہیں بٹھایا اللہ نے جو محمد رسول اللہ کے برابر ہو، جس کا قول فعل عمل اس کی خواہشات سے باہر ہو. یہ صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص اپنی خواہش کے تابع بات کرتا ہے، ہر شخص اپنے مفادات کے ساتھ بات کرتا ہے، ہر شخص اپنے نفس کے تابع رہ کر، اس نفس کے تابع رہ کر بات کرتا ہے. اللہ کی قسم ہے کائنات میں محمد رسول اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جس کے بارے میں اللہ کی یہ سرد ہو کہ یہ اپنی خواہشات کے تابع بنا نہیں کرتا، بلکہ ہمارے کہا ہوا کہتا ہے. کوئی دوسرا نہیں، ہر کوئی. آج دیکھ لیجیے کسی بھی مسلک کا کوئی بھی نمائندہ باتوں کو کھینچ کھانچ کر کہیں سے کہیں لے کر جائیں گے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے، اپنے مطالب نکالنے کے لیے، اپنے مسلکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہی کی حیثیت کیا ہے اور وہی نعمت ہے، وہی اس کو یوں ضائع مت ہونے دیں کہ آپ کے سامنے آئے تو کتنی بڑی نعمت ہے. وہ بار بار میں سناتا ہوں آپ کو واقعہ حضرت ام ایمن کا، جس کو اللہ کے رسول نے اپنی ماں کرا دیا اپنی ماں کے پاس، اور حضرت ابوبکر عمر ان کا پتہ لینے جاتے ہیں رسول پاک کی وفات کے بعد. وہ رو رہی تھی، یہ دونوں بھی رونے لگ گئے. جب چپ ہوئی تو پوچھا، انہوں نے پوچھا تم کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے آپ رو رہی تھی، آپ رسول اللہ کی ماں ہیں، ہم آپ کو دیکھ کے رو پڑے. کہا آپ بتائیے آپ کیوں رو رہی تھی؟ جن لوگوں کو اس کا احساس تھا کہنے لگی میں تو اس لیے رو رہی ہوں اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اب آسمان سے وحی نہیں آئی. کیوں بتا؟ وحی آتی تھی رحمت کا پیغام آتا تھا، وحی آتی تھی لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، وحی آتی تھی سابقہ سختیاں یا سابقہ مشکلیں اور مشقتیں کم ہوتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ گم ہو گیا، یاد ہے 2 بار گم ہوا ایک ہی سفر میں، اور اللہ کی رحمت ہے ایسی آل ابی بکر سے اللہ نے ایسی چیزوں کو جوڑا ہے. ہاتھ گم ہو گیا، اور جب یہ دوسری بار گم ہوا ہے اتنی تاخیر ہو گئی، ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ اکبر جہاں پہنچنا تھا، جہاں پانی تھا، جہاں جا کے ٹہلنا تھا، اب جا کے نمازیں پڑھتی تھی، وہاں پہنچ نہیں پائے. پانی ہے کوئی نہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا سب تلاش کر رہے ہیں، یہ پہلو بھی بڑا غور طلب ہے، سب تلاش کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. کہاں؟ جس کا ہاتھ گم ہوا اسی کی گود میں سر رکھے. گھر میں کوئی چیز گم ہو جائے نا تو بیوی کی شامت آ جاتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں، ماں باپ بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے. اس کا قصور ہو یا نہ ہو تم بھی تو ذمہ دار ہو نا، اتنا ہی جتنی وہ ذمہ دار ہے. لیکن اگر گھر میں کسی بچے کا جوتا بھی گم ہو جائے تو ماں کی سختی آ جاتی ہے. یہاں دیکھیے پورا لشکر ہاتھ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا.
آپ اسی عائشہ کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے ہیں، جس کا ہاتھ گم ہوا ہے آپ اس پر نہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، نہ انہیں گانے دے رہے ہیں، نہ ٹانٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ جب آدمی کسی کی گود میں سر رکھ کے سوتا ہے یہ محبت کی اخیر علامت ہے جو آج بھی لوگ ترستے اور خواہش کرتے ہیں، جو محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں آپ سے، یہ محبت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ اور حضرت ابوبکر جو باہر سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، انہیں غصہ آ رہا ہے بیٹی، وہ تو باپ ہے۔ اما جی کہتی ہے وہ آتے ہیں بار بار رسول اللہ سوئے ہوئے، کہتے تو کچھ نہیں ملے، اور اپنے ہاتھ سے یوں میری کوکھ میں مارتے ہیں، یعنی مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اور میں رسول اللہ کے آرام کی وجہ سے سی بھی نہیں کر سکتی، ہل نہیں سکتی۔ وہ غصہ کرتے ہیں، کیوں؟ باہر لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہماری نمازیں نکل گئی، پانی نہیں ملے گا، وضو نہیں کریں گے، کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، وہی مشقتیں دور کرنے والی، وہی جو آسانیاں لے کر آئی، وہی جس نے عورتوں کو عزتوں کی معراج میں بٹھایا ہے، یہ وہی ہے، وہی جس کی حیثیت یہ ہے۔ مشقت آئی ہے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکیں گے، نمازیں ضائع ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور قصوروار بنایا جا رہا ہے نبی کی محبوب بیوی کو۔ آسمان والے نے نازل فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آج کے بعد پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے وضو کرو اور نمازیں پڑھو، تیمم کر لو، ہاتھ پہ ہاتھ مارو، منہ پہ پھیر لو، اپنے ہاتھوں پہ پھیر لو، بس تمہارا وضو ہو گیا۔ اور نہ صرف عام حالت میں، اگر تم جنبی حالت میں بھی ہو، اگر غسل فرض بھی ہے تب بھی تم اس طرح سے پاک پڑھ سکتے ہو۔ پھر وہی لوگ تھے جو تانے دے رہے تھے، وہی لوگ خیمے کے باہر جمع ہو کے کہتے ہیں اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ وہی کی حیثیت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آج لوگ حدیث آ جائے کہتے ہیں حدیث تو دین نہیں ہوتی، حدیث کو ماننا فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، تمہارے اوپر فرض نہیں ہوتا، جس کا کلمہ مشکوک ہو جائے اس پر فرض باقی رہتا۔ جیسے وہ ماں جی نے کہا تھا، کسی نے کہا وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، کہا دینے دو، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں اور کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، جس کا کلمہ مشکوک ہو جائے اس پر حدیث ماننا فرض رہتا، اور جو کلمے کے ساتھ جڑا ہے، اپنی شہادت کے اوپر کھڑا ہے، اس پر جیسے قرآن فرض ہے ایسے ہی حدیث بھی فرض ہے۔ کیوں؟ دونوں وہی ہیں۔ اور نبی خود کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، کہیں اللہ کہہ رہے ہیں اعلان کرو، یہاں کہا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے میرے حبیب آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول بن کر نہیں آیا، کوئی نئی رسالت لے کر نہیں آیا، پہلی دفعہ رسول نہیں بنایا گیا، مجھ سے پہلے رسول تھے، میں نہیں جانتا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نہیں جانتا، میرے بس میں اختیار میں نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا تمہارا فرق بس ایک ہے، اور وہ فرق اتنا بڑا ہے ساری کائنات مل کر آسمان تک پہنچ جائے تب بھی اس فرق کو مٹا نہیں سکتی۔ وہ فرق کیا ہے؟ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بھائی جیسا سمجھ تو سنو، قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب آپ اعلان کیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان، کیسے؟ وجود میں، گوشت گوشت میں، ظاہر میں تمہاری طرح کا، کھانے پینے میں تمہاری طرح کا، ضرورت تمہاری طرح کی، رشتے تمہاری طرح کی، خلقت تمہاری طرح کی، پیدا ہوا تمہاری طرح سے جی رہا ہوں، تمہاری طرح سے فوت ہو جاؤں گا۔ ان سب معاملات میں انسان ہوں تمہاری طرح کا، فرق کیا میرا تمہارا؟ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، فرق کیا ہے؟ یوحا الی، یہ تم پر نہیں آتی، یہ مجھ پر آتی ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے۔ پور زمین سے آسمان تک انسانوں کا رابطہ، واسطہ، ذریعہ اللہ سے ملانے کا
درمیان سے اس کو ہٹا دیں، بات اللہ تک جاتی؟ آپ اور میرا تعلق اللہ سے جڑ سکتا؟ یہ تعلق ہے، حیثیت ہے آپ کی، اتنی بڑی حیثیت ہے، ہم تو اس کو بڑا ہلکا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ چور دروازے کھولے، درمیان میں لا کے کھڑے کیے اور کہا وہی بات جو مکے والوں سے کہی تھی، تو ظالم جانتے ہو، مانتے بھی ہو، کہتے بھی ہو، اعتراف بھی کرتے ہو، زمین و آسمان بنایا اللہ نے ہے، پھر بھی کسی اور کی طرف دیکھتے ہو تو کہتے تھے ہم معبود تو نہیں بناتے، ہم تو نہیں معبود بناتے، عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو اس لیے ان کو مقربین جانتے ہیں اللہ کے، یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے مقربین ہیں، واسطہ ہے ہمارا، وسیلہ ہے ہمارا۔ یہ والا شرک آج بھی موجود ہے، موجود ہے، یہ والا شرک موجود ہے، اللہ کے مقربین ہیں، ہم خود نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ کے ساتھ رابطے کا کوئی واسطہ تھا پیغام کے اعتبار سے تو محمد رسول اللہ، اگر اللہ سے مانگنے کا واسطہ بھی محمد ہوتے تو آپ تعلیم دے کر جاتے، تعلیم دے کہ جب بھی مانگو میرے ذریعے سے مانگو۔ آپ نے ایسا کہا؟ کیا کہا؟ جب بھی مانگو اخلاص سے مانگو، جب بھی مانگو تضرع اور زاری سے مانگو، جب بھی مانگو مجھ پر درود پڑھ کے مانگو، یہ نہیں کہا میرے ذریعے مانگو، عقیدہ سکھایا، کیونکہ آپ کی حیثیت اس قدر اہم ہے۔ اللہ پربھو کے ساتھ یاد کیجئے حج والی، کہ آپ حج کی تعلیم دے رہے ہیں، حج کے ارکان سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہوا ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، اور اس نے سوال کیا افیق العام یا رسول، یا رسول اللہ، تو حج کا طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال ہے؟ عربی ہے، زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، ایک جملے کے اندر ساری کہانی ہے۔ افیق العام کیا ہر سال ہوگا؟ ہر سال کرنا پڑے گا مالداروں کو؟ پیارے رسول خاموش ہے، چپ ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ سے پوچھا، پھر جب آپ کی بات مکمل ہو گئی تو آپ نے پوچھا وہ سائل کو سوال کرنے والا کہاں تھا؟ کھڑا پڑا، میں بولتا ہے، اور آپ نے بتایا اس وقت جب میں حج بیان کر رہا تھا، حج کا پیکج ذکر کر رہا تھا، حج کی تربیت دے رہا تھا، اس وقت اگر تیرے سوال کے جواب میں لو كنت نعم، میں صرف اتنا کہہ دیتا ہاں ہر سال تھا، تیرا سوال تھا کیا ہر سال ہے، اور میں صرف کہہ دیتا نعم، نبی کے کہے ہوئے کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا لو وجبت قیامت تک کے تمام مالداروں کو ہر سال حج کرتا تھا، نبی کے کہے ہوئے۔ اچھا مولوی روز کہے، کیوں پیر صاحب روز کہے کہ میں نے لے کے جاؤ ورنہ حج ہونا، تو کوئی فرق ہو جائے بتائیں؟ کوئی امام ابو حنیفہ آ جائے، امام مالک آ جائے، امام شافعی آ جائے، وہابیوں کے امام ابن تیمیہ آ جائے، اور کسی کے کہنے سے فرق ہوگا؟ کس کے کہنے سے فرق ہوگا؟ جس کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ سونے تم نے جو کہا اس کی حیثیت یہ ہے کہ تم نے کہا حلال تو حلال، تم نے کہا حرام تو حرام، کیوں؟ وہی تم پر اترتی ہے، پیغام تم پر آتا ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر اٹھائی بھی آپ نے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، سب سے بڑھ کر وحی کی اتباع کرنے والے بھی محمد رسول اللہ، سب سے بڑھ کر۔ بتائیے کوئی دوسرا اتنی نہیں کر سکتا جتنی محمد رسول اللہ نے کی، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اس قدر تکمیلی انداز میں کہ جس پر رب آسمان والا یہ کہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول نے کس طرح سے اللہ کو راضی کیا، جیسے رب نے چاہا ایسے کر دکھایا، پھر یہ سند ملی ہے۔ اب ہم آپ کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بتا رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں بن گئے نا عمل کے بغیر، بندہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں تو بن جائے گا، کہہ رہا ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، کہیں میں مومن ہوں، پتہ کہاں سے کرے گا؟ دعوے سے، اس طرح سے جیسے محمد رسول کا دعوت کی، پھر پتہ چلے گا۔ اور آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ آج تو کچھ بھی کہتے ہو، وحی کا پیغام سامنے رکھو، پھر بھی کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا ایمان کچھ اور کہتا ہے۔ اور نبی خود دیکھیے اتباع کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، شدید بیمار پڑ گیا، اور جابر سے پیار رسول کو بڑی محبت تھی۔ آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، حضرت جابر کہتے ہیں میں اتنا بیمار تھا کہ بے ہوش ہوا پڑا، اللہ کے رسول آئے، آپ نے وضو کیا، وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا ان پر چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا۔ اب میں اپنی زندگی کے بارے میں مایوس ہوا پڑا تھا کہ بس آخری وقت ہے، تو پوچھتے ہیں کیف اقضی فی مالی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ اپنے مال کا کیا کروں، یعنی اس کے بارے میں کیا وصیت کروں، کیا حکم جاری کروں؟ فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں جا رہا ہوں تو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں آپ چپ ہیں، کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس پر لکھا، باب کہا پیارے رسول تب تک بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ آسمان سے پیغام، وہ پوچھ رہے ہیں فما اجابنی بشیء، آپ کوئی جواب نہیں دیتے، حتی نزل آیت المیراث، حتی کہ آسمان والے نے نازل کر دیا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے وصیت کرنے والوں کے مشکلوں کو آسان کر دیا، وہی ہے۔ اب وصیت وارثوں کے لیے کرنا پڑتی، بیٹی کا حصہ بھی مقرر کر دیا، بیوہ کا بھی، بیٹے کا بھی، تمام چیزیں اس قدر کھول کے رکھی اللہ نے کہ کسی مفتی کے فتوے کی اور اس کی جہالت کی ضرورت باقی کھول دیا اللہ نے۔ قرآن اٹھاؤ، مختلف کیفیات بیان کی اللہ نے، مختلف حالتیں بیان کر کے اللہ نے میراث کو، وراثت کو اس قدر تفصیل سے کھول دیا ہے، کوئی دھوکہ، کوئی فریب ہو سکتا، نہ دو تو نہ دو، بہنوں کا حصہ متعین کر دیا، بیٹیوں کا حصہ متعین کر دیا، بیوہ کا حصہ متعین کر دیا، بیوہ اگر صرف بیٹیوں والی ہے تو متعین کر دیا، بغیر بچوں کے ہے تو متعین کر دیا، اس قدر واضح وضاحت کے ساتھ۔ لیکن میرے نبی ان اتبع الا ما یوحی الی، تب تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ پیغام نہیں پڑھ رہا۔ یہودی گزر رہے تھے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو، اور میرے نام کہہ رہے ہیں کہ 17-18 سال سے نہ دو لڑکے ہو، کہو رضی اللہ۔ پتہ ہے کون ہے عبداللہ بن مسعود؟ پتہ ہے وہ شخص جس کی پنڈلی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کو بس پہاڑ کے برابر بھی توڑا جائے اس کی پنڈلی باہر نہیں گئی۔ وہ شخص جس کو پیارے نبی نے اپنے ممبر میں بٹھا کے کہا قرآن سنا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ اترا میں کیسے سناؤں، آپ نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو سنا۔ وہ عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، یہودی پاس سے گزرے اور آپ ایک کھجور کی ایک ٹہنی پہ ٹیپ لگائے بیٹھے کھڑے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے مطابق نہ پوچھیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے ایسا کچھ نہ پوچھ لینا، انہوں نے ایسا کوئی جواب دے دیا جو تمہیں ناگوار مجھے تو پھر کیا لگے، یعنی سوال کہیں ہماری مرضی کے خلاف نہ آتے جواب۔ پھر آپس میں بات چیت کرتے کرتے کہتے چلو پوچھ ہی لیتے، پوچھا قرآن کہتے انہوں نے پوچھا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟
نبی چپ ہے. اور سنو بھائی سنو، او وہابیو تسی سنو، خاص طور پر مسئلہ امام سے پوچھا جائے، خطیب اور مفتی سے پوچھا جائے، نمازی پہلے جواب دے دیتے. نبی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، آپ چپ ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، حتیٰ کہ آسمان والے نے پیغام اتار دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رسول جواب دو، روح میرے رب کا حکم ہے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا، اس لیے کہ آج کی یہ نسل، آج کے یہ بچے جن کو ورگلایا جاتا ہے، کبھی غامدی کا دماغ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے اور کہتے ہیں حدیث دین نہیں ہے. اچھا جی، پھر کہاں سے پتا چلے گا؟ محمد کی سنت کو نکال دے تو دین باقی بچتا، دین کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں محمد رسول اللہ کے سوا. اور اگر قرآن کو وہی مانتے ہو تو یہ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے، آپ پر اتارا ہے، آپ مطاع ہیں، آپ کی اطاعت کرنا پڑے گی، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع کامیاب کرے گی. تو وہ اتباع اطاعت کہاں سے تلاش کرے گی؟ کیا کہانیاں سناتا ہوں، وہ اطاعت کہاں سے ڈھونڈے؟ کہتے ہیں تواتر سے. کون سا تواتر؟ جو صحابہ سے شروع ہوا، جو اتنے محتاط تھے نبی کے بارے بات کرتے ہوئے لہجے کانپ جاتے ان کے کہ کہیں کوئی لفظ غلط منسوب نہ کر لیا جائے، کیونکہ اسی رسول نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. سبب کیا ہے؟ بات کہتے ہوئے اتنی احتیاط کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی باتیں نارمل نہیں ہیں، وہ آسمان سے پیغام ہے. اگر آپ رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، وہ وحی نہ ہو، جھوٹی حدیث. کیوں ائمہ حدیث نے کسی وضاح کو، جھوٹی حدیث کرنے والے کو اتنا مجرم جانا کے بعد میں اس سے کوئی ایک حدیث بھی قبول نہیں کی؟ سبب کیا ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ سکتا ہے، اللہ کی وحی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ پیغام جس کو سمجھنا پڑے گا. اور جب یہ پیغام آ جائے تو پھر کون ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ اس پیغام کے راستے میں کھڑا ہو جائے. اللہ کے رسول کہیں صلو قبل المغرب، اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. مولوی صاحب کہیں نہیں، ہمارے امام نے کہا ہے مغرب کا وقت کم ہوتا ہے. اللہ نبی کہیں پڑھو، صحابی کہیں اس حدیث کے بعد ایسا لگتا تھا جب کوئی شخص اذان کے بعد مسجد میں آتا، اس قدر کثرت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے کہ وہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو گئی ہے، اور جماعت کے بعد لوگ پھر سے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی کیونکہ رسول اللہ نے کہا صلو قبل اللہ. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمارا امام صاحب کہتے ہیں وقت کم ہوتا ہے. کس کی مانیں گے بھائی؟ مولوی اور اس کے امام کی یا رسول اللہ؟ وہی کیا ہے، وہی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر چند ایک گزارشات مزید پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.